صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ ہم بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی شاد اور آباد رکھیں، جہاں آپ قدم رکھیں اللہ آپ کے لیے خیر اور آسانی کا معاملہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ شروع کرتے ہیں آج کا بلاگ سٹارٹ ہو رہا ہے میرے میرے بریک فاسٹ سے، جو کہ کل بھی میں نے آپ کو دکھایا تھا۔ میں آج کل لے رہی ہوں اوٹ میل کے ساتھ آج میں نے اس کے اندر بنانا ایڈ کر لیا تھا، تھوڑا سا کٹ کر کے ریزنز ایڈ کی تھیں۔ اس کے علاوہ میں نے اس کے اندر بادام جو ہے نا وہ بھی باریک کاٹ لیے تھے۔ اب میرا ارادہ ہے اس دفعہ میں گروسری کرنے جاؤں گی نا تو میں بیریز لے کے آؤں گی، بلو بیری یا بلیک بیریز، وہ بھی بہت مزے کی لگتی ہیں اس میں، تو وہ میں لاؤں گی۔ اور میں نے اس کو دودھ میں نہیں بنایا، میں نے اس کو پانی میں بنایا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ڈائٹ پہ ہیں نا تو پھر آپ دودھ تھوڑا اوائڈ کریں، تو بہتر ہے کہ آپ اس کو پانی کے اندر بنا لیں، پانی میں بھی یہ بہت اچھا بنتا ہے۔ اور شوگر وغیرہ میں نے نہیں ڈالی تھی بیکاز اس میں کیلا بھی جو ہے وہ میٹھا تھا، اس کے علاوہ ریزنس بھی میٹھی تھیں، تو اس وجہ سے میں نے ایکسٹرا شوگر اس کے اندر ایڈ نہیں کی۔ اور یہ میرا صبح کا ناشتہ تھا۔ ناشتہ انجوائے کرنے کے بعد ڈائریکٹ میں آ گئی تھی جو ہے نا اپنے لنچ پہ، کیونکہ یہ ناشتہ اتنا وہ لائٹ ویٹ ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد ہی آپ کو بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور جب آپ ڈائٹ پہ ہوتے ہیں تو آپ کو سب سے زیادہ جو چیز چاہیے ہوتی ہے نا وہ پروٹین ہوتی ہے، آپ کو زیادہ سے زیادہ پروٹین چاہیے۔ تو اس کے لیے میں نے ایک انڈا لے لیا تھا شام کو، اس کے علاوہ کباب تھا میرے پاس، جو کہ بیف کے بنے ہوئے کباب ہے میرے پاس، تو ان کے بیف میں بھی پروٹین ہوتا ہے، دال میں بھی پروٹین ہوتا ہے، تو یہ جو کباب ہے یہ بھی پروٹین کا ہی ایک ذریعہ ہے۔ تو میں نے یہ لے لیا ہے، اور اب میں شام کے وقت یہ کھایا میں نے، اور پھر رات کو صرف میں روٹی کھاؤں گی۔ کارب جو ہیں وہ حتی الامکان کوشش کر رہے ہیں کہ آپ نے کم کرنے ہیں، اور پروٹین جو ہے آپ نے زیادہ سے زیادہ لینی ہے۔ اس کے بعد بچوں کے اسکول ہیں کیونکہ، تو بیٹی تو گھر آ گئی تھی اور بیٹے کی ایکسٹرا کلاس تھی اور اس کو میں لینے جا رہی تھی۔ اب ہم بات کرتے ہیں اپنے ٹاپک پہ۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ میں نے آپ کو تھمبنیل میں بتایا کہ آپ کے گھر میں جو نحوست ہے، بیماری ہے، ڈپریشن ہے، نا اتفاقی ہے، لڑائی جھگڑا، اس کی وجہ آپ کا باتھ روم ہے۔ وہ کیوں ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ کیونکہ باتھ روم ایک ایسی جگہ ہے جو کہ شیاطین کے رہنے کی جگہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ بیت الخلاء کو اسی لیے ناپاک کہا گیا ہے، اور وہاں پہ جانے سے پہلے اسی وجہ سے دعا ہے نا بیت الخلاء کی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ٹھیک ہے۔ میں خبیث شیطانوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ اسی لیے کہی گئی ہے کہ وہاں پہ جو ہے نا وہ خبیث شیطان رہتے ہیں۔ تو آپ کو سب سے پہلے جو ایک کام کرنا ہے نا، آپ کو اپنے باتھ روم کو ہر ٹائم صاف رکھنا ہے، کیونکہ جو شیاطین ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ بدبودار اور گندی جگہ پہ رہتے ہیں۔ اگر تو آپ کا باتھ روم ہر ٹائم گندا رہتا ہے، اسمیلی رہتا ہے، تو وہاں پہ ہر ٹائم گندگی رہتی ہے، پھر تو آف کورس یہ چیزیں وہاں پہ ہوں گی۔ لیکن اگر آپ اس کو نیٹ اینڈ کلین رکھتے ہیں، صاف ستھرا رکھتے ہیں، اس میں سے اسمیل وغیرہ نہیں آتی، تو آف کورس کافی حد تک بچت ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے باتھ روم کا دروازہ آپ نے ہمیشہ بند رکھنا ہے، کیونکہ جب آپ دروازہ بند کر دیتے ہیں تو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ ایک جگہ سے اسی جگہ کراس نہیں کر سکتی، اور جب آپ نے باتھ روم کے اندر جانا ہے تو آف کورس آپ دعا پڑھ کے جائیں گے، پھر بھی یہ چیزیں آپ پہ اثر نہیں کریں گی۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ چیزیں کس طرح آپ کی زندگی میں نحوست پھیلاتی ہیں، نا اتفاقی، لڑائی جھگڑا کیوں ہوتا ہے۔ اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اکثر جو ہے نا باتھ روم میں بہت زیادہ ٹائم گزارتے ہیں۔ یہ جو جگہ ہے، یہ باتھ روم جو جگہ ہے، یہ شیاطین کے رہنے کی جگہ ہے۔ یہاں پہ خبیث شیطان ہوتے ہیں جو کہ انسانوں کو تنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ یہاں پہ بہت زیادہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں تو اٹس مین آپ ان کی جگہ کو کور کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں نا جو موبائل یوز کرتے ہیں بیٹھ کے، کچھ لوگ تو اخبار پڑھتے ہیں، کچھ اسموکنگ کرتے ہیں، کچھ ویسے ہی بیٹھے رہتے ہیں، کچھ شیشے کے ساتھ لگے رہتے ہیں۔ تو آپ جتنا زیادہ ٹائم وہاں پہ اسپینڈ کریں گے نا تو کیونکہ ان کی جگہ ہے، اس کو آپ نے آکوپائی کیا ہوا ہے۔ اب وہاں پہ بیٹھ کے کچھ لوگ فون پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، اپنے مسئلے مسائل اپنے دوستوں کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، تو آف کورس وہاں پہ جو چیزیں ہیں وہ آپ کی ساری باتیں سن رہی ہوتی ہیں۔ تو جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس بندے کو یہ مسئلہ ہے، تو وہ اس مسئلے سے لے کے آپ کے ذہن میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، فضول قسم کی سوچیں آپ کے دماغ میں، کیونکہ شیطان تو وسوسہ پیدا کرتا ہے آف کورس۔ اسی طرح ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو عادت ہوتی ہے ہم باتھ روم میں جا کے جب بھی ہمیں رونا آتا ہے تو ہم باتھ روم میں جا کے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ باتھ روم میں جا کے روتے ہیں تو آپ ویک ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں آپ پہ تب اثر کرتی ہیں۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ جنات شیاطین آپ پہ ہمیشہ تب حملہ کرتے ہیں جب آپ ویک ہوتے ہیں، جب آپ لو ہوتے ہیں، جب آپ کا امیون سسٹم جو ہے نا وہ ویک ہوا ہوتا ہے۔ تو آف کورس جب آپ ایسی جگہ پہ جو کہ ان کا گھر ہے، جو کہ ان کی جگہ ہے، وہاں پہ جا کے آپ روئیں گے، آپ خود کو ویک شو کریں گے، آپ خود کو لو شو کریں گے، اور آپ یہ روئیں گے اور احساس دلائیں گے کہ میں کمزور ہوں، تو آف کورس آپ ان چیزوں کو الاؤ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے اندر آئیں، وہ آپ کے اوپر حاوی
حاوی ہو جائیں، وہ آپ کو تنگ کریں، اور اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے ہوتا ہے کہ آپ کے اندر ڈپریشن، سٹریس آنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کو انزائٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ کے دماغ میں، دل میں وسوسے سے آنا شروع ہو جاتے ہیں، جس ریزن کو لے کے بھی آپ پریشان ہیں، مے بی آپ کی اور آپ کے ہسبینڈ کی لڑائی ہوئی ہے اور آپ جا کے واش روم میں رو رہی ہیں اور وہاں پہ آپ مطلب گلا شکوہ کر رہی ہیں کہ وہ ہے ہی ایسے، وقتی غصہ ہے آپ کا، لیکن یہ ہے کہ آپ وہاں پہ جا کے گلا شکوہ کر رہی ہیں، اب آپ کو تو نہیں پتہ، لیکن وہاں پہ جو چیزیں وہ یہ باتیں سن رہی ہیں، آپ کی ایک کمزوری ان کے ہاتھ میں آ گئی ہے، اب وہ اس چیز کو لے کے آپ کے دل میں وسوسے پیدا کرنا شروع کر دیں گے، جس سے آپ کے اور آپ کے ہسبینڈ کی لڑائی کم ہونے کی بجائے مزید بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح اپنے بچوں کو اوائڈ کروائیں کہ وہ باتھ روم میں زیادہ دیر نہ گزاریں، کیونکہ بچے جب رات کو ڈرتے ہیں اس کی بھی یہ ریزن ہوتی ہے، کچھ بچے واش روم میں بہت ٹائم گزارتے ہیں، میری بیٹی کو عادت ہے کہ واش روم کے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے نا تو اپنے بال بناتی رہتی ہے، اسٹائلنگ کرتی رہتی ہے بالوں کی، تو میں اس کو بھی ان چیزوں سے بہت منع کرتی ہوں۔ میرے بیٹے کو بڑی عادت ہے کہ وہ، بچوں کو عادت ہوتی ہے نا اکثر واش روم میں زیادہ دیر بیٹھے رہنے کی یا چیزوں کو چھیڑتے رہنے کی، تو میں ان کو یہی منع کرتی ہوں۔ پھر بچے رات کو ڈرتے ہیں، بچوں کو عجیب و غریب سے خواب آتے ہیں، کہ یہی چیزیں جو ہے نا پھر بچوں کو تنگ کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ انہی باتوں کی وجہ سے جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب آپ باتھ روم میں جا کے اس چیزیں سوچتے ہیں تو نہ صرف ڈپریشن، انزائٹی بڑھتی ہے، بلکہ اس کے اور بھی اثرات آپ کی زندگی میں ہوتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے شروع ہونے ہو جاتے ہیں، اس کے علاوہ شادی میں ڈیلے ہونا شروع ہو جاتا ہے، کسی قسم کی وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ایسی چیزیں جو ہے نا یہ پھر آپ کو تنگ کرتی رہتی ہیں، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ پھر وہی بات کہ باتھ روم میں جانے کی بھی دعا پڑھیں، باتھ روم سے باہر آنے کی بھی دعا پڑھیں، اس کے علاوہ صبح شام کے جو اذکار ہیں نا ان کا لازمی خیال رکھیں، اور اپنے گھر میں جو ہے وہ سورہ بقرہ ہفتے میں ایک دفعہ ضرور لگائیں، اور جب وہ لگائیں تو اپنی تمام کھڑکیاں دروازے کھول دیں، تاکہ جس قسم کی بھی نگیٹیوٹی آپ کے گھر میں موجود ہے وہ ساری کی ساری ختم ہو جائے، اور خود آپ فیل کریں گے کہ آپ کے گھر میں سکون ہونا شروع ہو گیا ہے، جو ہے نا ہر قسم کی پریشانیاں آہستہ آہستہ دور ہونا شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ زیادہ تر پریشانیاں ایسا ہوتی نہیں ہیں، جتنی ہمیں وہم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جتنے ہمیں وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہم خود اس کو ایک ہائپ تک لے جاتے ہیں۔ بعض اوقات اتنے پرابلمس ہوتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، بس یہ ہے کہ ہم ان کو ہینڈل نہیں کر پاتے ہیں، اور یہ جو چیزیں ہیں نا یہ پھر ان کو ہینڈل کرنے بھی نہیں دیتی، بیکاز وہ پھر آپ کے اندر جو ہے نا وہ ایک غصہ، چڑچڑاپن، یہ ساری چیزیں آپ کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جب یہ ساری چیزیں آتی ہیں تو پھر آپ باتیں سمجھ نہیں پاتے، چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کو بھی آپ بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے کیونکہ دوسرا انسان یہ بات نہیں سمجھتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس اگر بخور ہے وہ بھی عام روٹین میں مل جاتا ہے، ورنہ کلونجی کی دھنی جو ہے وہ اپنے گھر میں ضرور دیا کریں، اور جب بھی آپ نے دھنی دینی ہے تب آپ اپنے گھر کی تمام کھڑکیاں دروازے جو ہیں نا وہ ضرور کھول دیا کریں، اسی لیے کہ تمام نیگیٹیوٹی جو ہے وہ فوراً سے آپ کے گھر سے باہر نکل جائے۔ اس کے علاوہ باتھ روم میں جو آپ کے کپڑے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ باتھ روم میں کپڑے لٹکا دیتے ہیں اور پھر وہ ہفتہ دو ہفتے وہیں پہ لٹکے رہتے ہیں، ایز یو نو کہ یہ ساری جو نیگیٹیوٹی ہے وہ باتھ روم میں موجود ہوتی ہے، تو وہ آپ کے کپڑوں میں بھی اثر کرتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ آپ وہ کپڑے دوبارہ مت پہنیں، آپ ان کپڑوں کو واش کریں اچھی طریقے سے، ان کے اوپر خوشبو لگائیں، ان کو دھوپ میں رکھیں زیادہ سے زیادہ دیر، تاکہ ان کے اندر جس قسم کے بھی اثرات ہیں وہ نکل جائیں۔ ایز اے مسلم ہمیں اس بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں موجود ہیں، یہ چیزیں ہماری زندگی کا حصہ ہیں، اتنے انسان اس دنیا میں نہیں ہیں جتنے جنات ہیں، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اجازت نہیں دی ہوئی، ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں ان کو اجازت دے دوں تو وہ انسانوں کو چیر پھاڑ دیں، ٹھیک ہے نا، یہ تو اللہ کی ہی قدرت ہے کہ ہم ایک ہی جگہ پہ رہ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہمارے پاس رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کو نہ فیل کر پاتے ہیں، لیکن صرف وہ جن کو اللہ اجازت دیتا ہے، صرف جن پر اللہ کی مرضی ہوتی ہے، جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ ہمارے اوپر اثر انداز ہوں تو وہ اثر انداز ہوتے ہیں، اور اس میں بعض اوقات زیادہ تر ہماری اپنی غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، ناپاکی، باوضو نہ رہنا، نماز کی پابندی نہ کرنا، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرنا، جو صبح شام کے اذکار ہیں وہ نہیں پڑھنا، حفاظت کی دعائیں نہیں پڑھنا، تو یہ ساری جو ہے نا یہ ہماری اپنی کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہماری اپنی غلطیاں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہے نا ان کو فری ہینڈ ملتا ہے اور پھر یہ ہم پہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ ان تمام چیزوں سے حفاظت کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اللہ آپ سب کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا، یہ چھوٹے چھوٹے گیسچر جو ہیں یہ آپ کو ان تمام چیزوں سے بچا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور ٹپ میں آپ کو دیتی ہوں کہ جب بھی آپ کوئی بھی چیز جو ہے وہ بسم اللہ پڑھ کے بند کرتے ہیں، لاک کرتے ہیں، تو شیطان، حتیٰ کہ جو ابلیس خود سب سے بڑا شیطان ہے، وہ بھی اس کو نہیں کھول سکتا۔ مطلب اگر آپ
اپنے کمرے میں ہیں، جس طرح میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہوں، تو میرے اور میرے ہسبینڈ کی پرائیویسی ہے۔ اگر ہم کمرہ لاک نہیں کرتے، اگر ہم وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم نے تو وہ شیطان ہیں، یہ ہماری ساری باتیں سنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو اس میں سے کچھ خبیث ہوتے ہیں، کچھ اچھے ہوتے ہیں۔ جو خبیث ہوتے ہیں وہ ہماری ساری کمزوریاں جا کے وہ شیطان، جو سب سے بڑا شیطان ہے ابلیس، اس کو بتاتے ہیں، اور پھر وہ آ کے، کیونکہ شیطان کا جو ہے نا سب سے فیوریٹ کام ہے میاں بیوی کے درمیان میں جدائی پیدا کرنا، تو پھر وہ آگے ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، غلط فہمیاں ڈالتا ہے، جس سے ہمارے گھر میں لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، رشتے ٹوٹتے ہیں۔ تو اگر آپ اپنے کمرے میں جا رہے ہیں تو آپ اپنے کمرے کا دروازہ بسم اللہ پڑھ کے بند کریں، لاک کریں۔ جب آپ بسم اللہ پڑھیں گے تو کوئی بھی، حتیٰ کہ شیاطین جنات کا جو سردار ہے نا ابلیس، وہ بھی آ کے آپ کی بات نہیں سن سکتا۔ اسی طرح اپنے کمرے، اپنے گھر کی الماریوں کو، اپنے لاکرز کو لاک لگائیں بسم اللہ پڑھ کے، کیونکہ بعض کو لوگ شکایت کرتے ہیں نا ہمارے گھر سے چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، تو اکثر شریر شیطان ہوتے ہیں، شیاطین ہوتے ہیں، جنات ہوتے ہیں جو آپ کو تنگ کرتے ہیں۔ تو بسم اللہ پڑھ کے اپنی الماریوں کو لاک لگائیں، بسم اللہ پڑھ کے اپنے گھروں کو لاک لگائیں، بسم اللہ پڑھ کے اپنے کمروں کو لاک لگائیں، بلکہ اپنے بچوں کو سکھائیں کہ اگر وہ رات کو کمرہ بند کر کے سوتے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کے اپنے کمرے کا دروازہ بند کریں، انشاءاللہ کوئی بھی چیز ان کو تنگ نہیں کرے گی۔ اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہی ہوں میں کہ جو کسی کے بھی سر کے اوپر سے گزر جائے۔ سب کو پتہ ہے کہ شیطان ہے، سب کو پتہ ہے کہ ابلیس ہے، سب کو پتہ ہے جنات ہیں، سب کو پتہ ہے کہ یہ تنگ کرتے ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے، جو کہتے ہیں کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا، تو پھر مطلب خدا نخواستہ نعوذ باللہ وہ شرک کر رہے ہیں، کیونکہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمائی ہوئی ہے وہ کس طرح انکار کر سکتے ہیں۔ ہاں، آپ اس طرح ضرور کہہ سکتے ہیں، اگر آپ کو بہت خود کو سٹرونگ کرنے کا شوق ہے، تو آپ اتنا بات کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا، تو پھر آپ اس طرح کہیں کہ میں نماز پڑھتی ہوں، میں قرآن پاک پڑھتی ہوں اللہ کے حکم کے بغیر، بے شک یہ ساری چیزیں ہیں لیکن کوئی چیز بھی اثر نہیں کرتی۔ تو میں بھی یہی آپ کو کہہ رہی ہوں کہ کچھ بھی ہو جائے، اگر تو کسی چیز کا اللہ کا حکم نہیں ہے تو کوئی بھی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، لیکن اگر رب چاہتا ہے تو وہ نقصان پہنچاتی ہیں، اور اس میں زیادہ غلطیاں کوتاہیاں ہماری اپنی رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ بچوں کو پاک صاف رہنا سکھائیں، خود بھی پاک صاف رہیں، گھر کو پاک صاف رکھیں، گھر میں خوشبو لگائیں، باتھ روم کے دروازے بند رکھیں، باتھ روم کو نیٹ اینڈ کلین رکھیں، اسمیل سے پاک رکھیں، دعائیں پڑھیں، ذکر اذکار کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت کریں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں سے جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی بیماریاں ہیں، جو بھی نحوستیں ہیں، نا اتفاقی ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، بیماریاں ہیں، آزمائشیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی ختم کریں، اللہ ہم سب کی زندگیوں میں سکون عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو دین اور دنیا کی بھلائی، خیر اور عافیت عطا فرمائے، یہی میری دعا ہے۔ اور اسی دعا کے ساتھ میں آج کی ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں۔ مجھے اور میری فیملی کو رکھیے گا دعاؤں میں یاد، ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں، رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال، اللہ حافظ۔